मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज एक बार फिर से मौका दिया कि आप सबके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखा जाए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज मैं ख़ास बात को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है बिज़नेस के तल्लक से कि बाइबल मुक़द्दस हमें बिज़नेस सिखाती है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे किरदार हैं जो बिज़नेस करते थे और वो हमें सिखाती है कि हम बिज़नेस करें। इससे पहले कि मैं अपने मज़मून की तरफ आऊँ, रिक्वेस्ट है कि आप ब्रदर निसार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। आए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला तलावत करते हैं। अमसाल उसका 4वां बाब और उसकी 23वीं आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। खुदा के कलाम में मरकूम है, हर तरह की मेहनत में नफ़ा है पर मुंह की बातों में महज मोहताजी है। मेरे अज़ीज़ों, मैं ज़्यादातर नौजवान जो हमारे बेटे हैं बेटियां हैं, मैं उनको तल्लक से ये बात उनको सिखाता हूँ और मेरा ज़्यादा ज़ोर इस बात पे होता है कि आप बिज़नेस करें। आप कोशिश करें कि आप बिज़नेस करें। हमने ये देखा कि जो बिज़नेस करता है वो अपनी नस्लों को संवार देता है और जो जॉब करते हैं महज वो एक गुजारे के लायक उनका निज़ाम चलता है। तो ज़रूर है कि अगर हम बिज़नेस करें, लेकिन जब मैं ये बात नौजवानों के साथ शेयर करता हूँ, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो मैंने अक्सर नौजवानों को नाउम्मीद और मायूसी में पाया। और उसके पीछे एक ख़ास वजह है कि जब पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं बिज़नेस करना चाहते, तो वो कहते हैं जी अगर हम ये जो करेंगे वो हमसे ये काम नहीं होगा, वो हमसे खाएंगे नहीं, वो हमसे लेंगे नहीं, वो वगैरह वगैरह। बहुत सारी मनफी सोचों का शिकार हमें नौजवान मिलते हैं। और कोई एक तबका, एक हिस्सा ऐसा भी नौजवानों का है जिनके माँ बाप बचपन से ही उनके जहनों में इस बात को डाल देते हैं कि बेटा पढ़कर क्या करना, आपने कौन सा अफसर बन जाना है। लेकिन याद रखें कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप अगर इस बात के लिए मैं आपको खास इस बात के लिए मैं पहले बात बताता जाऊंगा आपको कि अगर आप इस बात को सोच के नहीं पढ़ते तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो अभी चंद दिन पहले हमें एक खबर मिली, बलूचिस्तान में एक बहन है कोयटा की कि खुदा ने उसे सरफराजी दी, एक अच्छी पोस्ट पे उसे खुदा ने उसे एक अच्छी पोस्ट दी। तो ये मेहनत के, ये पढ़ने और मेहनत के साथ ये हुआ। अगर हम ज़ीशान लब्बा साहब जो पाकिस्तान के जज हैं, आप उसको देख सकते हैं, इसके अलावा एक बहन है वो भी जज है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें अच्छी पोस्टों पे मिलते हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन में मेहनत की। लेकिन अगर आप एजुकेशन पे इतनी मेहनत या अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर बाइबल मुक़द्दस आपको बिजनेस को सिखा रही है, आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम बाज़ औक़ात ऐसा सोचते कि फलाना बंदा ये नहीं लेगा, फलाना बंदा ये नहीं करेगा, हमारे लोग इससे पहले को कोई काम शुरू करें अंजाम पहले से ढूंढ लेते हैं, नाकामी का पहले सोच लेते हैं हम लोग। और फिर खुदा का कलाम इसके तल्लक से ये कहता है कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं वैसा ही तेरे साथ होगा। अगर आप नाकामी को पहले से सोच लेंगे तो जरूर है कि नाकामी ही होगी। आप हमेशा सोच को मुस्बत रखें। जब हम सोच को मुस्बत रख कर काम करेंगे तो याद रखें खुदा आपको फेवर देगा। आप किसी भी काम में, हमने याकूब को देखा, हवाला जद बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं ज्यादा जोर दूंगा कि आज आप ज्यादातर बिजनेस पे तवज्जो दें। एक शख्स था, 2 दिन पहले मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब बात हो रही थी बिजनेस की तो उसने मुझे कहा कि क्या आप जो बिज़नेस करते हैं, जो आप पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो क्या आप जो कोई काम करना चाहे, अपना काम करना चाहे तो उसकी कोई माली सपोर्ट भी करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। कहने लगा नहीं ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप अगर रास्ता दिखा रहे हैं तो आप किराया भी दें। मैंने कहा आज के दौर में अगर कोई रास्ता दिखा दे तो किराया बंदा खुद ढूंढ लेता है, क्योंकि बिज़नेस के लिए मेरा ये मानना है कि बिज़नेस के लिए
آپ کو لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں، بزنس کے لیے آپ کو آئیڈیا کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ بزنس 100 روپے سے بھی شروع ہوتا ہے اور بزنس 1 کروڑ سے بھی شروع ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں روپے ہوں تو پھر ہم بزنس شروع کریں۔ بزنس کے لیے ہمارے پاس آئیڈیا ہو۔ ہم نے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہوا کو بھی بیچ رہے ہیں غباروں میں ڈال کر، وہ بھی ہوا سے اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے، میں مختلف ایریاز میں جاتا ہوں تو جب میں طولورس میں جاتا ہوں تو میں ایسے جگہوں پہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چشمے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سارا دن گرمی میں وہاں پہ بیٹھتا ہے۔ میں نے ایک دن ایک شخص سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان کتنے آپ کما لیتے ہیں؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کر اس نے مجھے بتایا کہ میں دن کا یہاں سے مجھے 1000-1500 روپے بچ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بزنس نہیں کرنا چاہتے۔ میں خاص کر کے اپنے ان تمام ہم خدمت خدام کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بائبل مقدس میں سے ضرور ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے بائبل مقدس کی اسٹڈی میں اس چیز کا بھی حصہ بنائیں کہ وہ روایت سے ہٹ کر بھی کچھ سوچ لیں، وہ بزنس مین بنے۔ جب وہ بزنس مین بنیں گے تو ضرور ہے کہ اس سے چرچ ڈیولپ ہوگا۔ جب چرچ ڈیولپ ہوگا، کلیسیا، ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں جو مشکلات ہوئی، پریشانی ہوئی، سب کچھ بند ہو گیا، لیکن میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ جو لوگ بزنس کر رہے تھے ہماری قوم میں سے، وہ آج بھی خوشحال ہیں، ان کے چرچ خوشحال ہے، چرچ لیڈرشپ کو خوشحال۔ انہوں نے کرونا کے دنوں میں ہاتھ کو ایسا نہیں کیا بلکہ ایسا کیا، اور ہم جو مسیح یسوع کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی پیچھے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ایسا کریں، نہ کہ ایسے کریں۔ لیکن تب مایوسی اور پریشانی اور دکھ ہوتا ہے دیکھ کر ان لوگوں کو جو نا امید ہیں ذہنی طور پر۔ یاد رکھیں، ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ کپڑے بیچ سکتے ہیں، آپ جوتے بیچ سکتے ہیں، آپ بریانی نہیں بیچ سکتے، کوئی بات نہیں۔ آپ ایک ہوٹل نہیں چلا سکتے، کوئی بات نہیں، کیونکہ جب بھی نوجوانوں سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہوٹل نہیں چلا سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نہ چلائیں، آپ کم سے کم گیریجز، یہ جو ورک شاپ ہے وہاں سے کالا تیل خرید سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے کھلونے بیچ سکتے ہیں، آپ چشمے بیچ سکتے ہیں، آپ ایسے اس کے علاوہ بہت سارے، آپ کم سے کم ایزی لوڈ کی شاپ بنا سکتے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے ایسے کاروبار اتنے ہیں۔ میں نے اکثر، آپ اگر کراچی میں جائیں تو میں نے صدر میں دیکھا، وہاں پہ ایک شخص کپڑے سلائی کرنے والی سوئیں بیچ رہا ہے، سارا دن بیچتا ہے، یہ بال پین بیچتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے، وہ بزنس کر رہے ہیں اپنا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے۔ آپ مت یہ سوچیں کہ میں یہ کروں گا تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ خدا کے نام سے شروع کریں، آپ کام کو شروع کریں۔ آپ سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے کرنا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ آپ اپنے بزنس کو ٹارگٹ کریں اور پھر اسے خدا کے نام سے شروع کریں۔ جب آپ خدا کے نام سے شروع کریں گے تو خدا آپ کو فیور دے گا، خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے حالات بدلے۔ خدا نے ہمیں یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں، خدا نے ہمیں یہاں پہ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں سوچ کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنی خیالات کو بڑھانا ہوگا۔ یہ مایوسی اور نا امیدی کی دیواروں کو توڑ دیں، کچھ ہٹ کر سوچ لیں، کچھ ہٹ کے کرنا شروع کر دیں۔
خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، پر جو منہ کی باتیں یعنی کہ اپنے دل کے خیالات ہیں، اپنے طور پہ ہم سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ صرف محتاجی کے علاوہ، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کو بڑھا دیں۔ اکثر میں نے جو ہمارے لوگ بلدیہ میں کام کرتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ساری زندگی یہاں پہ کام کیا، ہماری اولاد بھی یہاں پہ کام کرے، پکی نوکری بڑی چنگی۔ پکی نوکری کے چکر میں نہ پڑے، آپ نے جو کچھ کر لیا وہ کر لیا، اپنی اولاد کے لیے کچھ ہٹ کر سوچ لیں۔ ہم بچپن میں جو بچوں کو بچپن میں ذہن میں ڈالتے ہیں جو ان کے، وہی وہ جوان ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں اسی طریقے سے وہ عقل اور دانائی میں، قد و قامت میں وہ بڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ حکمت میں بڑھتے ہیں۔ جس طریقے کی آپ ہمیں سکھاتے ہیں، جس طریقے کی ہم بچوں میں جو چیزیں ہم ان کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں وہی چیز ہوتی ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگر امرود کا پودا لگایا تو آپ کبھی بھی اس پیڑ سے ایپل نہیں اتاریں گے، ضرور ہے کہ آپ کو امرود ہی ملیں گے۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ آم کے درخت پہ لیمو لگے ہوں؟ اگر نہیں ایسا ہوتا تو پھر ہمیں بچپن میں بچوں کو سکھانا پڑے گا آپ نے کرنا کیا ہے، ان کا ذہن وہاں پہ لگانا پڑے گا، اپنے نوجوانوں کو بتانا پڑے گا۔ آج اگر نوجوان بزنس کرتے ہیں، آنے والی نسل جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر بزنس کی طرف آئے گی۔ جب آنے والی نسل ہمارے نوجوانوں کو مایوس، نا امید دیکھتی ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی مایوسی میں زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اکثر نوجوان بیٹے اسکولوں میں نہیں جاتے، پوچھا جاتا کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں میں نہیں پڑھنا، کیڑی نوکری لب جانی۔ انہوں نے کس کو دیکھا؟ اپنے بڑوں کو، اور بڑوں نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ اگر ہم سوچ لیں اور ان کے سامنے ایک ایز اے آئیڈیل بن جائے تو یہ آنے والی نسل بھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں ضرور ہے کہ بائبل مقدس میں سے بہت سارے ایسے کردار آپ کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا وقتاً بوقتاً۔ ضرور ہے کہ آپ کو میں بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے میرے دل میں ہیں، میں نے سیکھی ہیں، تو ضرور ہے کہ میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ کیونکہ اگر ہم اس بات کو لیں کہ جو شخص یہ کہے کہ جی نہیں میرے نصیب میں یہ لکھا ہے، تو نصیب کی بات مت کریں۔ جو شخص نصیب کی بات کرتا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جب وہ روڈ کراس کرتا ہے تو وہ چاروں طرف دیکھ کے پھر روڈ کراس کرتا ہے۔ اگر نصیب پر اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے، تو پھر روڈ دیکھ کے مت کراس کرے۔ اگر خدا نے یہ حکمت دی، نصیب پہ ہم یقین، ہمیں پتہ ہے کہ نصیب میں یہ لکھا ہے۔ میرے روحانی باپ برادر سیموئل صاحب اپنی کتاب ہے ان کی ایک امیر کا بیت، اس میں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، غربت میں مر جانا بری بات ہے۔ اگر آج کا نوجوان بے روزگار ہے، آج کا نوجوان غریب ہے، آج کا نوجوان محتاج ہے، آج کا نوجوان مایوس ہے، تو یاد رکھیں آپ اپنی سوچ کو چیک کریں، اپنے خیالات کو چیک کریں، منفی سوچوں کو، منفی خیالات کو ذہن سے نکال کے پھینک دیں، خدا پر بھروسہ کریں، کام شروع کریں، بزنس کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کے ذریعے سے بہت سارے کام لینا چاہتا ہے، خدا آپ کے ذریعے سے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہاتھ کو ایسا نہ رکھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ہاتھ ایسے کریں۔ فقط خدا پر ایمان رکھ کر کام شروع کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یاد رکھیں ہماری آنے والی نسل ڈیولپ ہوگی۔ ہماری آنے والی نسل جب ہمیں کامیاب دیکھے گی تو
उनके दिल में भी आएगा कि मैंने इस भाई की तरह, इस बहन की तरह कामयाब होना है। आज जब वो हमें मायूस और ना